أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हज की इसका नाम तो इसलिए सूरह हज रखा गया है कि इसमें हज के मसाइल और अहकाम बयान किए गए हैं। इसकी कुछ आयात मक्की हैं और कुछ आयात इसकी मदनी हैं, और ये वह सूरह है कुरान मजीद की जिसमें 2 सजदे आए हैं। इस सूरह की आयात पढ़ने से पहले एक दफ़ा पिछली जो सूरह है अंबिया, उसकी आखिरी जो आयात हैं उनको ज़रा ज़हन में ताज़ा कर लें। उनमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें कहिए कि मेरी तरफ अल्लाह ताला ने ये वाही की है कि तुम्हारा इलाह तो बस एक ही इलाह है। फहल अंतुम मुस्लिमून, अब क्या तुम इस्लाम लाते हो, मुसलमान बनते हो। यहाँ पे जो अंदाज़ है ना, वो बड़ा एक नरम सा अंदाज़ है, बस एक दावत है कि भाई तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा मुश्किल कुशा और हाजत रवा एक ही है, तो बस तुम उसी को पुकारो और उस पे ईमान ले आओ। फ़ैन तवल्लो फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, और अगर ये नहीं मानते तो बस छोड़ दो, इसलिए कि तुमने इनको ख़बरदार कर दिया अला लेनान, और बाकी मामला जो है वो
قیامت پہ چھوڑ دو. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ اس دنیا میں تم پہ عذاب آتا ہے یا نہیں آتا، یا پھر اس کا مواخذہ قیامت کے دن کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس علم ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ اگلی آیتیں پڑھیے، سورہ حج کی ابتدائی آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تو انداز اللہ تعالیٰ کا بڑا نرم سا اور بڑا دعوتی انداز ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بس اس کو مان لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تمہیں تمہارا راستہ مبارک ہو، لیکن جو میرا وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، اس دنیا میں پورا ہو یا آخرت میں. اب اسی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جس قیامت کا ہم تمہیں وعدہ دلا رہے ہیں یا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ تو بڑی عظیم چیز ہے، بڑی عظیم ہلاکت خیز اور برباد کر دینے والی اور خسارے والی اور بہت ہی تکلیف دہ اور کٹھن مرحلہ ہے وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے. اب اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، جو بات احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد کے مراحل جو ہے نا وہ بتدریج آنے والے ہیں، اور ان کی جو تکلیف ہے یا ان کی جو اذیت ہے وہ ناقابل برداشت ہے. جیسے جیسے وہ مراحل آتے جائیں گے ان کی وہ تکلیف اور ان کی جو مشکل ہے وہ بڑھتی جائے گی. یہ زندگی جس میں ہم کبھی تنگ آ کے کہتے ہیں جی بڑی مشکل زندگی ہے، بڑی تکلیفیں آ گئیں، بڑی پریشانی آ گئی، بڑی بیماریاں ہیں، یہ چیز نہیں مل رہی، وہ چیز نہیں مل رہی، یہ مشکل نہیں حل ہو رہی، وہ نہیں مشکل حل ہو رہی. یہ زندگی جو ہے، یہ آنے والے مراحل جو ہے نا ان کے مقابلے میں بڑی سہل اور بڑی ہی آسان ہے. خواہ کتنی ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی بیماری کیوں نہ آ جائے، انسان کے ساتھ کیا کچھ نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو آنے والے مراحل ہیں وہ تو اتنے شدید ہیں اور اتنے سخت ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کرو، ڈرو اس وقت سے جب وہ وقت آنے والا ہے. اس زندگی کے بعد سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا مرحلہ ہے، اور موت کا مرحلہ جو ہے وہ بھی ساری زندگی کی تکلیفیں اور مصیبتیں اکٹھی کر لی جائے، جتنی بھی انسان پہ آتی ہیں ساری مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ اور درد اکٹھے کر لیے جائیں تو موت کی تکلیف ان ساری مصیبتوں سے، ساری پریشانیوں سے زیادہ ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف تھی، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ موت کی تکلیف جو ہے وہ سب سے زیادہ انبیاء پہ ہی آتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھی ہے موت کی، اس کے بعد میں نے موت کی تکلیف کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ یہ تکلیف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتنی آ گئی تو پھر عام آدمی پہ جو تکلیف آتی ہے، جو موت وقت اس پہ غشی طاری ہوتی ہے، اس کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کی جو کیفیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی بار بار طاری ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگوا کے رکھا اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پہ ملتے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے، رب اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یہ جو اس کی غشی ہے اور بے ہوشی ہے، تکلیف ہے موت کی، یا اللہ اس پہ میری مدد فرما. یہ جو موت کا مرحلہ ہے اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ بھائی ڈر جاؤ اللہ سے اور ایمان لے آؤ اللہ پہ. جو نبی بار بار تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مان لو اس بات کو، ایمان لے آؤ اس بات پہ، ورنہ پھر آنے والے جو مراحل ہیں ان سے ڈر جاؤ. یہ جو ڈر جاؤ کی تنبیہ ہے نا،
یا لفظ ہے، اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ تیاری کر لو ان آنے والے وقت کی، ڈرو اس وقت سے، تیاری کرو اس وقت کے لیے۔ اور وہ تیاری یہی ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں ان پہ ایمان لائے اور پھر ان پہ عمل کرے، یہی ہے تیاری۔ اور اس کے بعد موت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ قبر کا ہے، اور وہ بھی اتنا کٹھن ہے، اتنا کٹھن ہے کہ موت کی تکلیف سے کہیں زیادہ وہ کٹھن ہے اور مشکل ہے، تکلیف والا مرحلہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی تنگ جگہ ہوگی قبر کی، تاریکی ہے وہاں پہ، اور خوفناک اور اجنبی فرشتے وہاں آ جاتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے، سوال جواب کرنے کے لیے۔ اور انسان کے ہوش و حواس جو ہیں وہ تو یہاں دنیا میں کام نہیں رہتے۔ اچانک پولیس کا آدمی سر پہ آئے کھڑا ہو جائے، کوئی سوال کر لے تو انسان کو مت ماری جاتی ہے کہ کیا جواب دوں میں اس کا۔ وہاں اگرچہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، لیکن وہ باتیں تو اس کی زبان سے جواب نکلے گا جو فی الواقع اس دنیا میں اللہ پہ ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، اس کا دین واقعی اسلام تھا، دین کو اپنایا اس نے اسلام کے طور پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر کی شدت ہے اور سختی ہے، اور قبر کا جو گھبراہٹ ہے، وہ جو فتنہ ہے دجال کا، اس کے قریب قریب ہے وہ فتنہ قبر کا۔ اس فتنے سے بھی پناہ مانگو، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ القبر۔ فتنہ قبر جو ہے اس سے پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں کو بھی اس بات کی، امت کو بھی تلقین کی کہ قبر کے فتنے سے پناہ مانگو۔ اب قبر کے بعد جو اگلے مراحل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو قبر کی تکلیف ہے یا قبر کی آزمائش ہے یا قبر کی گھبراہٹ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، یہ آنے والے وقت جو ہیں، آنے والے مراحل ہیں، قبر ہے، اس کی تیاری کر لو، بڑا کٹھن مرحلہ ہے وہ۔ یہ جو زندگی، دنیا کی زندگی ہے نا، یہ تو بڑی آسان زندگی ہے اس کے مقابلے میں۔ اور یہاں جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے اب جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھا کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہ زمین جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ جو کچھ بھی یہ نظام ہے، یا جس طرح یہ نظام قائم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، سیارے ہیں، زمین ہے، ان کی آپس میں کشش ثقل ہے، اور سیارات کی کشش ہے، اور ایک نظام ہے جس میں یہ سارے بندھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ گھوم رہی ہے سورج کے گرد۔ اب ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ تو بات تو طے ہے، قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے کہ زمین جو ہے یہ گردش کر رہی ہے۔ جس بھی رفتار سے گردش کر رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اسی رفتار سے دوسرے سیارے بھی گردش کر رہے ہیں۔ چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، اور دوسرے سیارے جو ہمیں نظر نہیں آتے، زحل وغیرہ ہے یا مریخ ہے یا دوسرے تیسرے سیارے ہیں، وہ بھی گردش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جب اس نظام کی جو کشش ہے یا نظام جس چیز سے بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے، تو 60,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھومنے والا سیارہ جو ہے وہ دوسرے سیارے سے ٹکرائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ 100-150 کلومیٹر رفتار، 1 گھنٹے کی رفتار سے جو گاڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، 200 کلومیٹر کی رفتار ہو، تو کہتے ہیں وہ بچتے نہیں ہیں لوگ، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو سیارے ہزاروں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو فرمایا کہ وہ تو ایک عظیم شے ہوگی، بڑا کٹھن اور بڑا سخت مرحلہ ہوگا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں
بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ دن بڑا ہی کٹھن ہے جو آنے والا ہے، الکافرین غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، بڑا مشکل وقت ہوگا وہ۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فکیف تکون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، 2 مہینے کا بچہ ہے، 3 مہینے کا بچہ ہے، اس دن کی وحشت سے، اس دن کے خوف کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے، 2-3 مہینے کے بچے کے، بوڑھا نظر آئے گا وہ۔ اور پھر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا جو نقشہ کھینچا ہے، یا اس دن کی جو ہیبت ہوگی، اس دن کا جو خوف ہوگا، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں کھینچا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی بھی بڑا جو گہرا دوست ہوگا، جانی دوست جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی کسی دوسرے کی خیر و عافیت دریافت نہیں کرے گا۔ بلا یسالو حمیم حمیما، کوئی جو بڑا گہرا دوست، جانی دوست جو ہے، وہ بھی ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے کہ یہ تھا تمہارا دوست دنیا میں، یہ تھا جس کے ساتھ تمہاری بڑی گہری دوستی تھی، جس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے تھے۔ یود المجرم، اور اس دن گناہ گار لوگ، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا مسلمانوں میں سے بھی جو فاسق اور فاجر ہیں، یا جو منافقوں کا ٹولہ ہے، نام رکھے ہیں مسلمانوں والے، اور کام جو ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ فرمایا کہ وہ یہ چاہیں گے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ بیٹا جو بڑا پیارا تھا اس کو، جس کے لیے اس نے ساری زندگی محنت کرتے کرتے، مزدوری کرتے کرتے، یا رشوتیں لیتے ہوئے، یا حرام کھاتے کھاتے اس کو انجینئرنگ کرائی، یا اس کو میڈیکل کرایا حرام مال سے، کہ میرے بیٹے کا مستقبل سنور جائے، میرے بیٹے کو ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائے، میرے بیٹے کو عیش اور آرام کی زندگی میسر ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہی بیٹا دکھایا جائے گا باپ کو، اور باپ کیا کہے گا؟ باپ کہے گا کہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیا جائے، بے بنی، بیٹے کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو جہنم سے۔ جس بیٹے کی خاطر اتنی قربانیاں کرتا رہا، اب آپ اندازہ کریں نا، آج اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے پہ کوئی مصیبت آ جائے، کسی بیٹے کو کوئی پولیس والا ہی پکڑ کے لے جائے، کوئی ایجنسی والا پکڑ کے لے جائے، ماں باپ جو ہیں کیا گزرتی ہے ان کے دل پہ، ان کا دن رات کا چین اور سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، گوارا نہیں کرتا کوئی بھی۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی کے بیٹے کو کوئی کسی کے سامنے قتل کر دے یا آگ میں ڈالے تو پھر کیا والدین کی حالت ہوتی ہے، کیا ہو سکتی ہے ان کی حالت۔ یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو قرآن میں باتیں اللہ نے بتائی ہیں یہ ہونے والی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت میں آ کے قیامت کے دن ہم بھی جہنم سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، اور بڑی سوچ بھی، یہ بار بار جو اللہ نے فرمایا نا، ڈرو اپنے رب سے، ڈرو اپنے رب سے، رب نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی رٹ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اللہ کا قانون جو ہے بڑا بے لاگ ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے، اگر وہ کلمہ نہیں اس نے پڑھا، وہ ایمان نہیں لایا، تو اس کے لیے بھی اللہ کا قانون وہی ہے کہ اس کو بھی، ابراہیم کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ اس کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو قانون اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو بار بار یہ تنبیہ کی ہے، اور بڑے سے سخت الفاظ میں بھی، نرم الفاظ میں بھی لوگوں کو
بتایا ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ، موت سے ڈر جاؤ، قبر سے ڈر جاؤ، پھر آنے والا حشر کا دن جو ہے جس میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اس دن سے بھی ڈر جاؤ۔ بڑا کٹھن اور بڑا سخت دن ہوگا وہ، نہ کوئی اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرے گا، بصاحبت ہی کوئی اپنی بیوی کی خیریت دریافت نہیں کرے گا۔ بیویوں کے مطالبے پورے کرنے کے لیے، اچھا یہ گھر میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، فلاں گھر میں یہ چیز ہے، فلاں گھر میں یہ چیز ہے، ہمیں بھی لانی چاہیے، ہمارا بھی ایسا اتنے فلیٹ ہونے چاہیے، ہمارے بھی اتنے فلیٹ ہونا چاہیے، ہمارا بھی اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے، فلاں گھر میں اتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے گھر میں بھی اتنی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ اور انسان حرام کھاتا ہے پھر اپنی بیوی کے مطالبوں پہ، حرام کماتا ہے، لیکن اس روز اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی خود کہے گا کہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ اس دن سے کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان یہ چاہے گا، انسان یہ کہے گا اللہ سے، یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، واخی یا اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وفصیلت التی تؤوی، اور اس کی پارٹی، اس کی جماعت اور اس کے گروپ اور اس کے گروہ جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں جی ہمارے پارٹی کا لیڈر ہے، ہماری جماعت کا لیڈر ہے، ہماری جماعت کے لیڈر کو کوئی ایسا اور ایسا کہے، ہماری پارٹی کے لیڈر کو کوئی ایسی اور ایسی بات کرے، پارٹی کا لیڈر جو ہے اگر وہ جہنم میں جائے تو سارے اس کے پیچھے جہنم میں جائیں گے، لیکن قیامت کے دن کہیں گے بفصیلت التی تؤوی، اور وہ خاندان، وہ قبیلہ اور وہ پارٹی اور وہ جتھا، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، ہمیں بچا لے، سارے کے سارے ہمارے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، ہمارے قبیلے کو جہنم میں ڈال دے، ہماری پارٹی کو جہنم میں ڈال دے، ہماری جماعت کو جہنم میں ڈال دے، لیکن یا اللہ مجھے بچا دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، اور ساتھ انسان یہ بھی کہے گا کہ یا اللہ زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، جنات ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ ظالم تو تم خود ہو، ساری زندگی تم نے خود برباد کی، حرام تم نے خود کمایا، ظلم تم نے دوسروں پہ کیا، حکومت کا خزانہ تم نے لوٹا، اب باقی جو لوگ ہیں، جانوروں کا کیا قصور کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، درندوں کا کیا قصور کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، باقی انسانوں کا کیا قصور کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، باقی جو نیک اور متقی لوگ ہیں ان کا کیا قصور کہ ان کو جہنم میں ڈالو، اور تم کو بچا لو گے، تو خزانہ تم نے لوٹا، لوگوں کو بری راہ پہ تم نے لگایا، حکومت کی باغیں تمہارے ہاتھ میں تھیں، لوگوں کو گمراہ تم نے کیا، لوگوں کے لیے جہنم تم نے پیدا کی، لوگوں کو جہنم کا راستہ تم نے دکھایا، فحاشی اور بے حیائی کے راستے کے بند کرنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ یہ جو روزانہ زنا ہوتے ہیں، جو بدکاریاں ہوتی ہیں، جو اغوا ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن پڑھ کے تمہیں بتا دیں، تمہیں وارننگ دے دیں، وہی بات جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے، لیکن اس فحاشی اور بے حیائی کو جو روزانہ ہو رہی ہے، روزانہ بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، روزانہ زنا کے کیس ہو رہے ہیں، اور روزانہ قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کا اختیار جو ہے جن کے پاس ہے، یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، انہیں حساب دینا پڑے گا اس کا۔ یہ جو ہے نا حکومت کی طلب، یہ تو بڑی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب انسان طلب کرتا ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے حکومت انسان کو، لیکن جب انسان سے چھوٹتی ہے تو پھر جس طرح بچے سے دودھ چھڑاتی ہے نا ماں، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تکلیف ہوتی ہے پھر انسان کو جب حکومت جاتی ہے۔ 70 سال ہو گئے پاکستان بنے کو، اور پاکستان، اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پارٹیاں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، باقاعدہ منظم پارٹیاں، کہ یہ ملک سیکولر بنانا ہے، ہم نے اسلامی ملک نہیں رہے گا، یہ اس کو جمہوری نہیں رہنے دیں گے، یہ سیکولر ملک بنے گا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کتنا ظلم کیا تم لوگ، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اسلام کے لیے، کسی اپنی کرسیوں کے لیے سارے کرتے رہے ہیں، اسلام کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔
اور اب بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی اپنی کرسیوں کے لیے ہو رہا ہے. اسلام کے لیے کون بات کرتا ہے؟ اسلام کے لیے بات کرتے تم تو آج تم جیلوں میں ہوتے، سڑکوں پہ نہ ہوتے. لیکن جیلوں میں کون گیا ہے؟ وہ ایک زمانہ تھا ابتدا کا جب مطالبہ کرتے تھے کہ اسلامی نظام ہونا چاہیے اور حکومت پکڑ کے اندر کر دیتی تھی. اب تو اسلامی نظام کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. فرمایا کہ اس دن پھر انسان کو ہوش آئے گی، عقل ٹھکانے آئے گی، جس دن یہ کہے گا نا کہ یہ میری پارٹی کو، اس کو جہنم میں ڈالو، اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ولی اللہ ہیں، شہداء ہیں، ان سب کو جہنم میں ڈالو، بس مجھے بچا لو. اللہ نے فرمایا کلا، میں ظالم نہیں ہوں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں کہ جو نیک اور متقی تھے، جن کو تم نے جیلوں میں ڈالا، جن کو تم گولیاں مار کے شہید کر دیا، ان کو جہنم میں ڈالوں اور تمہیں بچا لوں. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا نام لینے والے تھے، قتل کر دیے گئے، گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا ان کو. کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اور گولیاں مارنے والے، اسلامی نظام کا راستہ روکنے والے، وہ جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج تم بچنا چاہتے ہو جہنم کے عذاب سے، اور اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنی پارٹی کو، اور زمین میں جتنی بھی ساری مخلوق ہے اس ساری کو جہنم میں ڈال کے خود بچنا چاہتے ہو. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں ظالم نہیں ہوں. ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعد ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب کے عذاب سے، اپنے رب کی پکڑ سے ڈر جاؤ. وقت آنے والا ہے جس دن تم سب کچھ اپنا جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اپنا آپ بچانے کے لیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہوگی وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو، اس سے بھی غافل ہو جائے گی، اس کو بھول جائے گی. یہاں بھی اللہ نے یہی باتیں ارشاد فرمائی ہے نا. وہاں اور رشتوں کا نام لیا اللہ نے، یہاں ماں اور بیٹے کے رشتے کا نام لے لیا. وہ جو چھوٹا سا بچہ جس کے لیے ماں کیا کیا مصیبتیں جھیلتی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو پیشاب والی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے، سردیوں میں بچے کو خشک جگہ پہ کر دیتی ہے. میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے. بچے کو وقت پہ کھانا دیتی ہے، وقت پہ نہلاتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اس کو بستر پہ لٹاتی ہے، اس کو سلاتی ہے، اس وقت پہ جگاتی ہے، اس کو سب کچھ کرتی ہے اس کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا خوف زدہ ہوگا، اتنا ہیبت والا ہوگا، اور اتنی مشکل وقت آ جائے گا کہ ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے چھوٹے سے بچے کو بھول جائے گی کہ بچہ جو ہے یہ اب بھگتے جو بھگتتا ہے، میں اپنی جان بچاؤں، اپنی جان کی امان پاؤں. آج ہمیں ہر ایک کو، ہم میں سے جتنے بھی یہ وعظ اور تبلیغ کرنے والے ہیں نا، سب کو یہ مصیبت پڑی ہے، دنیا بدل دے، ساری مخلوق کو بدل ڈالیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، میں بھی اپنا آپ بچاؤں، مجھے بھی جہنم سے بچنا چاہیے. لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ فلاں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو ایسے ایسے فتنے آ گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں اتنی میری گھٹیا مقام پہ چلے گئے ہیں کہ صحابہ کرام کے پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. معاذ اللہ، صحابہ کرام کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں، فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. وہ تم اپنا فکر کرو، تمہاری اپنی جان کا کیا بنے گا، تم کہاں جانے والے ہو، یہ فکر بالکل نہیں ہے. کیسا شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے انسان. یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، مبارک کو اس کو جنت کی. ان پہ زبانیں دراز کرنی، ان کے بارے میں یہ باتیں کرنی کہ فلاں صحابی ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. بھائی تم اپنی فکر کرو. اور جتنے بھی آتے ہیں یہ واٹس ایپ پہ
اور یہ جو سوشل میڈیا پہ اور جو تقریریں کرنے والے ہیں سارے دوسروں کو بدلنے کے لیے زور لگاتے ہیں، فلاں ایسا کرے، فلاں گمراہ ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بےعزتی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ ہے۔ یہ فکر کسی کو نہیں ہے کہ میرا اپنا کیا بنے گا۔ یہ فکر قیامت کے دن کریں گے کہ ہاں مجھے بچنا چاہیے اور باقی سب کو جہنم میں ڈال دو، نمازیوں کو جہنم میں ڈالو، مجھے بٹا لو۔ اور یہ جو صحابہ کرام، صحابہ من فی اللہ جميعاً کا مطلب یہی ہے نا کہ انسان اس دن جن پہ آج انسان اپنی زبانیں دراز کرتا ہے، جن پہ اللہ راضی ہے، جن پہ اللہ کا رسول راضی ہے، ان سے خوش ہے اللہ تعالیٰ، اور جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جنہوں نے ایسی ایسی مصیبتیں برداشت کی دین کے لیے جن کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے، ان کے زبانیں میں ہم اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ صحابہ کی توہین کرنا اور صحابہ کے گستاخی کرنا، صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور ایسے فتوے دینا اور صحابہ کرام کے آخرت کے بارے میں فیصلے کرنے کہ فلاں جہنم میں اور فلاں جہنم میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تم اپنا فکر کرو، تم خود کہاں جانے والے ہو۔ لیکن یہ عقل انسان کو قیامت کے دن آئے گی کہ یا اللہ سارے دنیا کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ یہ عقل جو ہے نا، ہمارے وعظ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، دعوتیں دینے والے، ان کو بھی یہ قیامت کے دن ہوش آئے گی کہ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ہر انسان گناہ گار ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہ سمجھے۔ جو واعظ ہیں، جو تلقین کرنے والے ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، جو بھی ہیں، کلکم خطاؤن، سب کو ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا اس میں رہو، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بات نصیحت نہ کی جائے، نصیحت کی جائے، لیکن لوگوں سے پہلے اپنی فکر کی جائے، لوگوں سے پہلے اپنا آپ دیکھا جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا آخرت کیا، میری اور صحابہ سے تو یہی ہے کہ ہر صحابی جو ہے اپنی فکر میں تھا، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اگر روتے رہے تو اپنی وجہ سے، دوسروں کی وجہ سے نہیں، وہ تو حضرت عمر تھے جن کو یہ فکر تھی کہ میری قوم کا یا میرے پیچھے والوں کا کیا بنے گا، عمر جیسا کوئی ہو تو بات بنے نا۔ لیکن باقی جتنے بھی تھے، معاذ بن جبل جیسے اور ابو عبداللہ جیسے اور حضرت ابو ہریرہ جیسے، وہ تو سارے حضرت ابو مسعود جیسے، وہ تو سارے اس فکر میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میں کس مٹھی میں ہوں، یا اللہ میں جنت میں جانے والا ہوں یا میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ صحابہ کرام کو تو اپنی ذات کی فکر تھی، لیکن ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ساری دنیا کو بدلنا ہے ہم نے۔ دنیا کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، سب کچھ انسان بھول جائے گا۔ دعوت دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، بعض نصیحت کرنی چاہیے، لیکن ایسے نہ ہو کہ انسان دوسروں کو کھڑے سکے دیتا رہے اور اپنی جیب میں کھوٹے سکے ہوں۔ اپنی جیب میں کھوٹے سکے نکل آئے تو کیا بنے گا، کیا نتیجہ نکلے گا اس کا۔ دوسرے لوگ جو ہیں ہمارے وعظ و نصیحت سے جنت میں چلے جائیں، اور ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے اور اپنی حماقتوں کی وجہ سے اور صحابہ پہ معاذ اللہ تان کرنے کی وجہ سے، صحابہ پہ اعتراض کرنے کی وجہ، جو بھی اعتراض کرتا ہے صحابہ کرام پہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر حضرت معاویہ تک جو بھی اعتراض کرتا ہے صحابہ کرام پہ، وہ اس کا جو ہے ایمان وہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جانے والا ہے، صحابہ پہ اعتراض کرنے والا۔ بَتَرَ النَّاسَ سُکَارَىٰ، آگے فرمایا، آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ جو حمل والی عورتیں ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ بَتَرَ النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ ایسے گرتے پڑ رہے ہیں جس طرح شرابی ہوتا ہے، جس نے شراب پی رکھی ہے، نشہ کر رکھا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، اس طرح لوگ گرے پڑتے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، حالانکہ کسی نے نشہ وشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی آدمی کو اپنی ہوش نہیں ہوگی۔ اور یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قبروں سے اسی طرح اٹھیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بے لباس ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کیا عورتیں بھی ایسے اٹھیں گی؟ تو شرم و حیا کی وجہ سے کیا معاملہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ عائشہ، کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی اللہ کے عذاب کی وجہ سے اتنا خوف زدہ ہوگا اور اس طرح مدہوش ہوگا کہ کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ ایمان لے آؤ ایک اللہ پہ، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس دن کو یاد کرو جس کے بارے میں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا عظیم زلزلہ ہے، بڑا عظیم گھبراہٹ والا، بڑا کٹھن مرحلہ ہے وہ، جس دن نہ تو کوئی ماں بیٹے کو پوچھے گی، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بھائی بھائی کو پوچھے گا، نہ دوست دوست کو پوچھے گا، نہ ماں بیٹی کو پوچھے گی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اور پھر یہ دن اس کے بارے میں ویسے تو مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ یہ دن جو ہے یہ وہ ہے جب سور پھونکا جائے گا اور ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی، یا وہ دن ہے جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ جو قرائن ہیں وہ یہی بتاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بات کہیں گے کہ اے آدم، اپنی مخلوق میں سے جنتی اور جہنمی الگ الگ کر دو، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کہیں گے کہ اپنی مخلوق میں سے، اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہے وہ الگ کر دو اور جو جنتی ہے وہ الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، کتنے لوگ جو ہیں وہ جنتی الگ کروں اور کتنے جہنمی الگ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے لیے نکال لو، 999 آدمی جہنم کے لیے نکال لو۔ اپنی اولاد میں سے ایک آدمی جنت کے لیے اور 999 آدمی جہنم کے لیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیتیں پڑھی قرآن مجید کی، یومن یجعل الولدان شیبا، کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ وہ دن ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، جس دن دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورت ہے اس کا حمل گر جائے گا، اور ساری مخلوق جو ہے وہ مدہوش ہوگی، بے ہوش ہوگی، کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ کا عذاب اس دن بڑا سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو سخت پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اگر 999 آدمی جہنمی ہیں اور ایک آدمی جنتی ہے تو پھر جنت میں تو مشکل سے ہی کوئی جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ یہ تعداد جو ہے یہ یاجوج ماجوج پوری کر دیں گے، یاجوج ماجوج یہ تعداد پوری کر دیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کی پریشانی دور کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے اس میں، لیکن خوشخبری ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے اطاعت گزار ہیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہوتے کہ میری امت میں سے 1/3 یعنی 1/3 امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے؟ صحابہ کرام نے خوشی سے اللہ اکبر بات کہی، تکبیر کی، بلند کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری امت کی
آدھی حصہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے تو صحابہ کرام نے دوبارہ اللہ اکبر کی آواز بلند کی خوشی کے ساتھ. لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ وہ دن جو ہے وہ تو بڑی گھبراہٹ کا، بڑی آزمائش کا، بڑی کٹھن وقت ہے. انسان کو سبق، اس آج کے درس کا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بھائیوں سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ انسان ان کی محبت میں آ کے کوئی ایسا کام کر گزرے جس سے انسان جہنم میں چلا جائے، انسان حرام کمائی نہ کرے، اور پھر انسان اپنی اولاد کو خاص طور پہ دین کے رستے پہ لگائے، دین کی تعلیم دے انہیں. یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، بہن بھائیوں کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں، ان ساری محبتوں سے بڑھ کے محبت جو ہے اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. جب اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے تو پھر ساری محبتوں کو انسان ٹھوکر لگا دے. بچے خسمن کھائیں اس دنیا میں بھی کہہ دیں اپنی زبان سے، خسمن کھاؤ اگر دین کے راستے پہ نہیں چلتے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیوی سے بھی کہہ دیں. ماں باپ ایسے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیں کہ بابا جو تمہارا راستہ ہے میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی بیوہ پہ یا کسی یتیم پہ ظلم کرتے ہیں، ان کا وراثت کا حق کھا جاتے ہیں، تو ان سے بری ذمہ ہو جائیں کہ میں اس راستے کا مسافر نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے ایسی محبت نہیں ہے تمہارے ساتھ جس میں قیامت کے دن مجھے اللہ کا عذاب لینا پڑے. اور پھر قرآن مجید میں بار بار مختلف جگہ پہ ڈرایا گیا ہے اس دن سے، اور ہے تو معاملہ یہ غیب کا، لیکن ہے بڑی پکی بات. انا کننا فاعلین، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار فرمائی ہے کہ یہ جو کام ہے، جو وعدے کر رہے ہیں، یہ پورا کرنا میرا کام ہے. تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کیسے ہوں گے، دوبارہ یہ زمین کیسے بنے گی، دوبارہ آسمان یہ کیسے بنے گا، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، یہ کون بنائے گا، کون داخل کرے گا، کون فیصلے کرے گا. فرمایا انا کننا فاعلین، یہ سارے کام ہم کرنے والے ہیں، ہمارے ذمے ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جس بات کی فکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے دن کی تیاری کرو، اور پھر اس کے آگے بڑے سخت مراحل ہیں. انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، میزان ہے، وہاں پہ انسان کی کتنی کٹوتی ہوتی ہے، کتنی انسان کی بچت ہوتی ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد صراط کا مرحلہ ہے، وہ سب سے زیادہ مرحلہ سخت ہے، اس کے گزر کے جنت میں جانا ہے جن خوش قسمت لوگوں نے جانا ہے. تو یہی وہ وقت ہے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس کا ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کی فکر کرنی چاہیے جتنا بچوں کا حق ہے، بیوی کی اتنی فکر کرنی چاہیے جتنا بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا اتنا فکر کریں جتنا ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کا اتنا فکر کریں جتنا بہن بھائیوں کا حق ہے. لیکن سب سے پہلے اپنی جان بچائیں اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.